بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جرح۔ یہ الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس امین صحابی کا نام عامر بن عبداللہ جرح فہری قریشی ہے، جبکہ ان کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔ بدر کے میدان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بدر کے میدان میں ابو عبیدہ بے خوف ہو کر خطرات میں کودے بڑھ رہے تھے۔ مشرکین نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو سہم گئے۔ آپ موت سے بے پرواہ ہو کر میدان جنگ میں چکر لگا رہے تھے، مگر ایک شخص کا سامنا جب بھی آپ سے ہوتا آپ پہلو بچا کر نکل جاتے، لیکن وہ شخص بار بار آپ کو آڑے آ رہا تھا اور آپ اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اس آدمی نے حملہ کرنے میں جب کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ کے گریز کرنے کے باوجود آپ کے تمام راستوں کو مسدود کر کے رکھ دیا، تو آپ نے اس پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کی کھوپڑی کے 2 حصے ہو گئے۔ کہنا تو شاید بہت آسان ہے، مگر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ مشکل۔ یہ شخص کوئی اور نہیں ابو عبیدہ کا باپ عبداللہ بن جرح تھا۔ سامعین محترم، ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو نہیں بلکہ اپنی باپ کی شخصیت میں موجود شرک کو قتل کیا تھا۔ آپ نبی کریم کے اتنے پسندیدہ صحابی تھے کہ ایک مرتبہ یمن سے عیسائیوں کا ایک وفد مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مطالبہ کیا کہ اپنے رفقا میں سے جس کو چاہے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ مالی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوپہر کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیجوں گا۔ حقیقی امین، حقیقی امین، حقیقی امین۔ صحابہ اس شخص کی کھوج میں لگ گئے کہ وہ شخص کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہ خوش نصیب شخص ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھس گئیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالی، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں اسی طرح امین رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کے ساتھ نہایت مخلص ساتھی بنے رہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے فیصلہ کن موقع میں حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ آپ کو امیر لشکر بنا دیا۔ پھر آپ امیر المومنین کا یہ نیا حکم لے کر اسلامی لشکر میں پہنچے تو اس حکم کو اپنے دل ہی میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ فتح حضرت خالد کے ہاتھوں اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ جب حضرت عمر کا خط آپ نے حضرت خالد بن ولید کو پیش کیا تو انہوں نے اسے پڑھنے کے بعد کہا، ابو عبیدہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم نے آتے ہی یہ خط مجھے نہ دیا؟ امیر الامت نے جواب دیا، مجھے یہ پسند نہ آیا کہ میں تمہاری جنگ میں حائل ہو جاؤں، اور دنیا کی حکمرانی تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ دنیا کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم سب اللہ کے معاملے میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کو شام کا امیر الامرا بنا دیا گیا، تب بھی آپ نے شام کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں میں ایک قریشی مسلمان ہوں، تم میں سے کوئی گورا یا کالا جو بھی تقوی میں مجھ سے افضل ہوگا میں چاہوں گا میں اس کی معیت میں رہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا دورہ کرنے آئے تو یہاں آنے والوں سے پوچھتے ہیں میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگ پوچھنے لگے کون؟ کہنے لگے ابو عبیدہ بن جرح۔ امیر المومنین جب حضرت عبیدہ کے گھر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں گھریلو سامان میں سوائے ایک تلوار، کمان اور سواری کی کچھ نہیں۔ پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں بنایا؟ ابو عبیدہ نے جواب دیا، یہی سامان مجھے سکون دیتا ہے۔ آپ شام میں اسلامی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے فتح پر فتح حاصل کر رہے تھے کہ اچانک شام میں ایک وبا طاعون کی پھیل گئی، اور لوگوں نے اس سے قبل لوگوں کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ طاعون سے مرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قاصد کو خط دے کر ابو عبیدہ کو کہلوایا کہ اے ابو عبیدہ مجھے آپ سے نہایت ضروری کام ہے جس کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہ خط رات کو آپ کے پاس پہنچے تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ صبح ہونے سے پہلے ہی میری طرف چل پڑیں، اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے چل پڑیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط پڑھا تو کہنے لگے مجھے معلوم ہو گیا امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے۔ دراصل وہ اس شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو انہیں کہہ دیجیے گا مجھے اس قسم سے آزاد کر دیجیے جو آپ نے مجھے دی ہے اور مجھے یہیں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت عمر کو روتا دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ ابو عبیدہ وفات پا گئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ وفات نہیں پائے لیکن موت ان کے قریب ہے، اور حضرت عمر کی پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد طاعون کے مرض سے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وفات ہو گئی۔ اگر اسی طرح کے صحابہ کی زندگی پر موجود واقعات کو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔